اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی میں ادھر آج میں یہ دیکھنے لگی تھی پودے اپنے، میرے پودے کیسے ہوئے ہیں۔ منی پلانٹ میں نے لا کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اتنے چلے نہیں ہیں، انہوں نے گروتھ نہیں اتنی کی، وہ دیکھ رہی تھی میں۔ تو اب میں نئی ریسپی بنانے لگی ہوں، ہے تو سٹیم روسٹ ہی ہے مگر یہ نئے سٹائل سے ہے، یہ دیکھنا۔ پہلے پانی ڈالا ہے، پھر سرکہ لیا ہے پانی میں ڈالنے کے لیے، نمک ڈالا ہے، اور اس کے اندر نا میں نے پیس جو ہے نا میں نے دھو کے نا اس کو کٹ لگائے ہیں میں نے، تو وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کیے ہیں۔ تھوڑی آدھا گھنٹہ میں نے ڈپ کیے ہیں اس کے اندر، پانی کے اندر میں دیکھیں نا، اس کو میں نے کٹ لگائے ہیں اور میں اس کے اندر نا ڈپ کر کے نا رکھ دیے۔ تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ ڈپ کیے ہیں، آپ بھی آدھا گھنٹہ ڈپ کر لینا۔ بنا تو اچھا تھا مگر یہ وہ پہلے فرائی کر کے پھر مسالہ لگاتی ہوں، اس کو میں نے پہلے مسالہ لگا کے فرائی کر کے پھر میں نے سٹیم دیا ہے اس کو۔ یہ نئے طریقے کا میں نے بنایا۔ آپ بھی اسی طرح بنانا اور ٹرائی کرنا کہ یہ اچھا بنا ہے کہ نہیں۔ اس پیسوں کو میں اچھا کٹ لگا رہی ہوں، ڈیپ کٹ۔ ڈیپ کٹ لگا رہی ہوں، اور دیکھو یہ بنے تو اچھے تھے۔ یہ نیا سٹائل ہے، وہ پہلے والا سٹیم جو ہے وہ سٹیم دوسرا ہے، یہ دوسرے طریقے سے میں نے بنایا، وہ دوسرے طریقے سے بنا تھا۔ بنا یہ بھی اچھا تھا، وہ بھی اچھا تھا، اپنی اپنی جگہ پہ دونوں ہی اچھے تھے، مگر وہ ہم کھاتے رہتے ہیں بنا کے اکثر۔ یہ میں نے فرسٹ ٹائم ہی بنایا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں بنایا میں نے۔ تو اب اس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے نا اس کو ڈپ کر دیا ہے، پھر اس پیسوں کو نکال کے اور میں نے چھنی میں رکھ دیا تھا، اس کا پانی جو تھا وہ نکل گیا تھا، تو پھر اس کو نا مسالہ میں نے لگایا تھا۔ یہ جی میں نے مرچ ڈالی ہے دادڑ، اور یہ گرم مسالہ، کالی مرچ، جو گھر میں جو مسالے ہوتے ہیں نا وہ ہی ہیں استعمال ہوئے، کوئی باہر سے مسالہ نہیں آیا اس کے لیے، گھر والے مسالوں سے یہ بنا ہے۔ بنا اچھا بنا تھا، ٹیسٹی تھا۔ میری دوست ایک تھی، وہ میرے پاس ہی ہوتی ہے، اور اس کا فون آیا، آپ نے کیا بنایا؟ میں کہ تو آ جا، تینوں آج نئی چیز کھوانی ہے۔ کہہ رہی ہے بس میں آ رہی ہوں۔ پھر میں نے اس کو بھی یہ کھلایا، اس نے تو کہا اچھا بنا ہے، اس کی بیٹی کو بڑا پسند آیا، وہ کہہ رہی ہے اچھا بنا ہے یہ۔ تو میں پھر نمک ڈالا اس کے اندر، میں نے جو گھر کے مسالے ہیں وہی ڈالے ہیں، دوسرا کوئی اتنا خاص نیا مسالہ نہیں ڈالا۔ یہ میں نے رنگ ڈالا تھا، زردہ رنگ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا میں نے ڈالا اس کے اندر، اس کا کلر اس کا جو ہے نا وہ اسی کلر کا ہی ہو، کالا کالا سا نہ ہو۔ تو اس کے اندر میں نے دادڑ مرچ بھی ڈالی ہے، دوسری مرچ بھی ڈالی ہے، دونوں مرچیں ڈالی ہیں۔ تو یہ سارے میں نے یہ دیکھو، یہ بھی میں نے مرچیں ڈالی ہیں، یہ ہلدی ڈالی ہے، اور اس کے اندر لیمن ڈالا تھا، 3-4 چمچ میں نے لیمن ڈالا ہے اس کے اندر۔ تو اور اس کے اندر نا میں نے لہسن ادرک
اور سبز مرچ، اس کا پیسٹ بنا کے نا میں نے دوری کے اندر، کنڈی کے اندر یعنی کہ وہ والا ڈالا تھا، گرینڈ نہیں میں نے کیا تھا اس کا، وہ والا اس کے اندر ڈالا ہے، اور اس کے اندر لیمن ہی بس ڈالا ہے، اور مسالہ وہ ڈالا، اور اس کے اندر میٹھا سوڈا بھی میں نے ڈالا ہے، اور اس کے اندر میں نے آدھا چمچ میٹھا سوڈا کی ڈالی ہے، 1 چمچ میں نے اس کے اندر چکن پاؤڈر بھی ڈالا ہے، چکن پاؤڈر بھی ایڈ کیا ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں، تو پھر یہ جو پیس ہے ان کو لگایا ہے، یہ دیکھو نا، یہ سبز مرچ اور ادرک وغیرہ یہ سب کچھ میں نے کنڈی کے اندر نا اس کو کوٹا ہے، کوٹ کے پھر اس کے اندر ایڈ کیا ہے، تو یہ سارے اس کے مسالے ہیں، کیونکہ یہ میں نے چکن پاؤڈر ڈالا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر آدھا چمچ میں نے میٹھا سوڈا، بیکنگ سوڈا، جو بھی آپ کے پاس ہونا وہ تھوڑا سا ڈال دینا بس، تو یہ دیکھیں نا، اس کی جو میں بنا رہی ہوں نا، یہ اس کا پیسٹ جو بنا رہی ہوں نا، یہ ایسے ہی بن جانا ہے، یہ لیمن جوس کے ساتھ اور لہسن پیسٹ کے ساتھ اس کا بن جائے گا یہ سارا مسالہ، اور اس کے مسالے کے اندر جو ہے نا یہ پیس رکھوں گی اور پیسوں کے اوپر لگاؤں گی، اور پیس اسی کلر کے ہو جائیں گے ساروں کو نا، اس کلر کا مسالہ اس کے اوپر لگا دوں گی، یہ پھر میں نے تو آدھا گھنٹہ ہی رکھا ہے، اتنی دیر رکھی ہی نہیں ہے، آدھا گھنٹے کے لیے میں نے یہ پیس کو مسالہ لگایا، بس اتنی دیر میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ گیس جانے والی ہوتی ہے، تو وہ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں جلدی سے آپ کو یہی بنا دیتی ہوں، یہی کھا لیں آپ، تو یہ میں نے پھر اتنی دیر نہیں رکھا، ویسے 1 گھنٹہ رکھ لیں تو اچھی بات ہے، مسالہ رچ جائے اس میں، تو پھر اس کو مسالہ لگا کے پھر ان کو فرائی کرنا ہے، فرائی کر کے پھر اس کو سٹیم دینی ہے، ایسے نہیں دینا، پہلے ہم فرائی کرتے ہیں، پھر مسالہ لگاتے ہیں، پھر سٹیم دیتے ہیں، مگر اس کا طریقہ جو ہے اور طریقے سے ہے، اس کو پہلے مسالہ لگا رہی ہوں، پھر میں نے اس کو فرائی کرنا ہے، پھر اس کی سٹیم کرنی ہے، یہ میں نے سب کو مسالہ لگا دیا ہے، یہ میں نے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اب اس کے اوپر میں نے آدھا کپ میں نے میدا ڈالا ہے اس کے اوپر، یہ میدا میں ایڈ کیا ہے اس کے اوپر، اور پھر میں نے اس کے اوپر 2 انڈے ڈالے ہیں، انڈے ڈال کے پھر اس کو مکس کیا ہے دوبارہ، یہ 2 میں نے انڈے ڈال دیے ہیں، پھر اس کے اوپر مکس کیا ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو میں نے لگایا ہے اس کے اوپر مسالہ جو سارا تھا، پھر اب اس کا یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے نا یہ لگا دینا ہے سارا، پھر میں نے اس کو نا لگا کے نا 10-15 منٹ ہی رکھا، اتنا زیادہ نہیں پھر میں نے رکھا، 10-15 منٹ کے بعد میں نے اس کو فرائی کیا ہے، پھر آپ بھی ایسے ہی کر کے ٹرائی تو کرنی چاہیے، ہر ٹیسٹ تو لینا چاہیے، اور ہر ریسپی بنانی چاہیے، یہ کیسے بنی ہے، یہ کیسے بنی ہے، بنانی تو چاہیے نا، دیکھنی بھی چاہیے یہ کس طریقے سے بنی ہے، اور مجھے شوق ہے ویسے کہ ہر قسم کی ریسپی جو ہے نا وہ ٹرائی کرنے کا، تو ٹرائی تو کرنی چاہیے، تو یہ پھر میں نے اس کو اب مسالہ دیکھو میں نے اچھے طریقے سے اس کو لگا دیا یہ سارا، اب یہ فرائی ہوگا، میرے پاس نا وہ فال پیپر نہیں تھا، تو میں نے اس کو نا اس کے اندر لپیٹ کے تو پھر اس کو سٹیم کرنا تھا، مگر میرے پاس میں جا نہیں سکتی تھی، ٹائم بہت میرے پاس شارٹ تھا، اور میں جا نہیں سکی مال پہ، تو میں لے کے آنا تھا، تو پھر اس کے اندر میں نے لگانا تھا، تو یہ میں نے جی ادھر آئل جو ہے گرم کرنا رکھ دیا تھا، اور یہ پیس اب فرائی کرنا شروع کر دیے میں نے، فرائی ہو جائیں گے یہ پیس تو پھر اس کو سٹیم دیں گے، ٹھیک ہے، تو جلدی سے یہ بن جائیں گے، یہ دیکھتے جانا آپ، تو فرائی ہو جائیں گے، اور پھر یہ کھائیں گے مزے سے، پہلے بنائیں گے پھر کھائیں گے، تو کوشش تو کرنی چاہیے جیسے بھی یہ بنے تو بنانے چاہیے اور کھانے چاہیے، تو اب یہ میں فرائی کر رہی ہوں اس کو، تو اب آپ بھی بنانا اور کھانا اسی طریقے پہ، میری ریسپی ضرور فالو کرنا، اور یہ محنت سے میں نے بنائی ہے، آپ بھی دیکھنا، ویسے ہی
میری جو ہیلپر ہے اس نے ایسے ہی کھائے تو وہ کہہ رہی تھی کہ باجی یہ ایسے ہی مزیدار ہے کھانے کے لیے، اس کو ضروری آپ نہ اسٹیم کریں، ایسے ہی ہمیں دے دیجیے، مزیدار ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا جیسے یہ بنے تھے یہ میں ویسے پوری ریسپی اس کی جو ہے نا وہی بناؤں، تو میں نے پھر وہی پوری ریسپی کی ہے۔ میں نے اس کو کہا ایسے نہیں ہم نے کھانے، تو میں نے کہا ایسے کھانے ہوئے تو پھر کسی دن بنا دوں گی ایسے والے۔ کہہ رہی چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے یہ ویسے ہی بنائے جیسے میں نے دیکھے تھے بنے ہوئے، تو ویسے ہی میں نے یہ فالو کی ہے ریسپی، بالکل ویسے ہی بنائے ہیں، اچھے بنے تھے۔ تو اب کیا کرے، سارا دن کام تو ہوتا نہیں ہے میرے پاس، تو ہیلپر ہوتی ہے وہی کام کر لیتی ہے، میں نے صرف کھانا بنانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو میں بنا لیتی ہوں، اگر میں کہیں باہر جاؤں تو وہ ہیلپر جو ہے نا وہ بھی اچھا کھانا اب بنانا شروع کر دیا اس نے میں اس کو سکھاتی رہتی ہوں کہ اس طرح بنایا کرو، اس طرح بنایا کرو، وہ پھر بناتی ہے۔ پھر وہ بالکل ویسے ہی بریانی جو ہے وہ تو بالکل ویسی بناتی ہے جیسے میں بناتی ہوں، اس کا ٹیسٹ وہی آتا ہے جو میری بریانی کا ٹیسٹ ہے، کیونکہ پہلے میری بریانی بہت مشہور ہوتی تھی پورے خاندان میں کہ بریانی بہت اچھی بناتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے گھر مہمان آئے، میں نے بیف کی بریانی بنائی، وہ مہمان کو اتنی پسند آئی، وہ پوچھتا رہا کہ آپ نے بریانی بنائی کیسے ہے، ہمارے گھر والوں کو بتاؤ ایسے بریانی بنانا۔ پھر میری دوست ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ آپ آنٹی بریانی بہت زبردست بناتی ہیں، اور کیا ہے، آپ میں جہاں بیٹھوں نا دوستوں میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری آنٹی جیسی بریانی نہیں کوئی بھی بنا سکتا، تو وہ میری بڑی تعریف کرتا ہے۔ تو ایک میری باجی ہے تو اس کو میرا کابلی پلاؤ بہت پسند ہے، وہ کہتی ہوتی ہے آپ کا کابلی پلاؤ جیسا کوئی کابلی پلاؤ نہیں بنا سکتا، آپ کابلی پلاؤ بہت زیادہ اچھے بناتی ہو۔ تو ایسے سب کو اپنی اپنی ریسپی جو ہے ہر ایک کو پسند ہوتی ہے۔ ایک میری دوست ہے، اس کو میرا روسٹ بڑا پسند ہے، چکن پکوڑا بہت پسند ہے، وہ جب بھی میرے گھر آئے گی وہ فرمائش کرتی ہے مجھے چکن پکوڑا بنا کے کھلاؤ۔ یا اب وہ ایک دن میں پہلے جو بلاگ بنایا تھا اس میں نے نان فرائی کر کے اپنی دوست کو کھلائے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ پھر دوبارہ مجھے نان بنا کے کھلاؤ، مجھے آپ کا نان بہت زیادہ اچھا لگا تھا، باہر کے نان سے زیادہ آپ کا نان ٹیسٹی تھا۔ تو یہ اس کے اندر میں نے دال چینی، لونگ، الائچی، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، سوکھا دھنیا، یہ سارا کچھ پانی کے اندر میں نے ڈال دیا، اب اسٹیم دینے لگی تھی میں۔ تو یہ میرے پاس سٹینڈ جو ہے اس کے اندر رکھنے کے لیے، یہ میرے پاس ہے، یہ جو اوون کے اندر سٹینڈ ہوتا ہے نا، یہ میں نے وہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر میں وہ رکھ کے تو اس کے اوپر پھر میں اسٹیم دے دیتی ہوں، اور میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے کوئی بھی ایسا جس کے اوپر میں رکھوں، تو اس کے اندر رکھ کے تو پھر میں اسٹیم دے دیتی ہوں، اور اسٹیم اس کے اندر میں اچھی دے دیتی ہوں، اچھی ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کی میں اسٹیم دیتی ہوں، پہلے تھوڑا سا چولہا تیز کرتی ہوں، چولہے کے تیز ہونے کے بعد جب اس کے اندر میں دیکھتی ہوں بھاپ شروع ہو گئی ہے، پھر میں آہستہ کر دیتی ہوں اور ٹائم نوٹ کر لیتی ہوں 1 گھنٹے کے لیے، پورے 1 گھنٹے کے بعد میں کھولتی ہوں، بالکل اتنی مزے کی یہ بنتی ہے نا، خود بخود یہ جو ہے نا چکن اترنا شروع ہو جاتا ہے، بہت سافٹی سا، بہت نرم سا بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے، جیسے بازار کا ہوتا ہے بالکل سیم ویسے ہی، بلکہ بازار سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کوشش تو میری یہی ہوتی ہے میں بناؤں، میں دیکھوں اور بناؤں، تو نئی ریسپی ٹرائی کرنی چاہیے، شوق بھی ہے مجھے کھانے پکانے کا، بس یہ ہے کہ گرمی مجھے بہت لگتی ہے، گرمی اب تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو اب میں شروع ہو گئی ہوں، اب میں کوشش کیا کروں گی کہ روزانہ جو بھی میں بناؤں روزانہ بناؤں، کوشش میری یہی ہے کہ ہر چیز کا بلاگ ضرور بناؤں، کیونکہ یہ دیکھیں جی میرا اسٹیم جو ہے، یہ دیکھیں چکن اسٹیم بالکل ریڈی ہو گیا ہے، تو یہ کھانے والے بھی ریڈی تھے پہلے سے، وہ کہہ رہے ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں 2 ڈال کے ہم نے کھانا ہے، تو جی میں یہ پہلے ڈال کے میرے بیٹے کا سر آیا ہوا تھا پڑھانے کے لیے، سر کو بھیجا اندر ڈرائنگ روم میں، سر کو بھیجا، سر نے کھایا، پھر میری دوست آ گئی ہے
اس کے لیے کمرے میں لے کے جا رہی تھی، تو اس کو میں نے کھلایا، وہ بھی کہہ رہی تھی بہت اچھا بنا ہے یہ، اب میں دوست کے لیے جا رہی ہوں اندر لے کے، تو میں آپ کو دکھا کے تو میں دوست کو کھلانے جا رہی ہوں، دوست میری کھا کے تو پھر بتائے گی کیسا بنا، وہ اس نے کہا بہت اچھا بنا ہے، آپ ویسے بھی کھانا اچھا بناتی ہو، آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے۔ آپ اللہ حافظ، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ تو یہ دیکھیں ادھر میں ادھر میری نا ہیلپر نے نا، میں انہیں اس کو بولا کہ آپ نا بریانی بناؤ، تو وہ نا اس کے اندر نا اس کو فرائی کر کے نا پیاز کے اندر نا اس نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور ویٹ لگا دیا، اس نے پانی نہیں ڈالنا تھا، اس نے اس کے اندر نا ڈالنا تھا تو تھوڑا سا دہی ڈالنا تھا اور ہر چیز، پھر اس کا پانی جو تھا نا اس نے زیادہ ڈال دیا تھا، وہ میں نے اس کو کہا اس کو خشک کرو، پھر اس نے خشک کیا ہے، پھر میں آ گئی ہوں، پھر میں نے اس کو صحیح کیا ہے بریانی کو۔ تو یہ میں نے اس کے اندر موٹے والی مرچ ڈالی ہے، جو گول مرچ ہوتی ہے، ثابت مرچ، وہ ایڈ کی ہے اس کے اندر۔ اب میں مسالے ڈالنے لگی ہوں، تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں نا ساتھ ہی بنا دوں، تو یہ میں نے ایڈ کیا ہے، اور اب اس کے اندر سارے مسالے جائیں گے اور اس کا مسالہ بریانی کا یہ بن جائے گا۔ اور پھر میں چاول جو ہے وہ میں نے دوسرے چولہے کے اوپر ابال لیے ہیں، اب بس یہ اس کی تہہ دینی ہے، میں نے چیزیں مسالے وغیرہ ڈال کے اور بریانی کی تہہ دے دوں گی۔ بریانی ویسے جب میں نے بنائی تھی خود ساتھ مل کے، تو پھر یہ بریانی جو ہے نا اس کا ٹیسٹ نکل آیا تھا، میں ڈر گئی، میں نے کہا لو اس نے صحیح بنائی نہیں ہے، مگر صحیح ہو گیا تھا، مزے کا بن گیا تھا، یہ بریانی بھی مزے کی بن گئی تھی، اس کا پانی خشک کر دیا تھا میں نے، اور پھر اس کی تہہ دے دی تھی ہم نے، اور مزیدار بنی تھی اور کھائی جائے گئی ہے، سب نے کھا لیا ہے، اچھی بنی تھی، بری نہیں بنی تھی بریانی کی ریسپی تو کافی دفعہ آپ کو میں نے دے چکی ہوں، تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو بریانی کی ریسپی دوں، مجھے پتہ تھا کہ بریانی تو کافی دفعہ ہی بنائی ہوئی ہے، تو یہ میں نے پھر یہ دوسری چکن والی بریانی تھی، پھر میں نے ساتھ ہی دے دی، میں نے کہا چلے اس کی بھی دکھا دیتی ہوں، یہ بھی میں نے بنایا ہے، تو بریانی کی ریسپی نہیں ویسے دے رہی تھی، ویسے میں نے دکھایا کہ میں بریانی بنا رہی تھی، اور یہ دیکھیں اس کی میں نے تہہ دے دی ہے، اور اس کو میں اب تہہ کے اندر دے کے اور اس کو دم دے دیتی ہوں، یہ بریانی تیار ہو جاتی ہے، پھر ہم کھا لیں گے۔ اچھی بنی تھی، مزے کی بنی تھی، ویسے میں ڈر گئی تھی کہ یہ صحیح نہ بنے، مگر اچھی بنی تھی، کھانے والی تھی، ٹیسٹ اس کا وہی تھا جو پہلے ہمارا بریانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ وہی تھا، مزے کا تھا، اچھا بنا تھا۔ میرے ماموں آئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے بھی کھائی، وہ بھی کہہ رہے تھے اچھی بن گئی ہے، خراب نہیں ہوئی، مزے کی ہے، تو پھر ہم نے مزے کی بریانی کھائی تھی اور میں نے مزے کی بنائی تھی، تو سب نے پسند کی اور اچھی بریانی بن گئی، یہ دیکھو، اور اس کی میں یہ پتینہ اور دھنیا اور مرچ اور یہ ٹماٹر جو ہے نا اس کی تہہ دی ہے ساتھ ہی اس کے اندر، تو اس کے اندر اوپر اب کلر ڈال دوں گی اور بس اس کو دم دے دوں گی، اس کو 10 منٹ کا دم دیں گے اور بالکل یہ بریانی تیار ہو جائے گی، بالکل بہت اچھی بریانی تیار ہوگی۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی بن گئی ہے، اب اچھی بن گئی ہے، بہت اچھی بن گئی ہے بریانی۔ کلر میں نے کہا اس کے اوپر ڈال دوں اور بس رکھ دوں، کلر ڈالنے لگی ہے اس کے اوپر، اور یہ میں نے دم دے دیا، بس اتنی سی بات تھی، اور یہ دیکھیں اس کا دم میں نے اٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے بریانی، یہ دیکھیں آپ، ایک ایک دانہ اس کا، چاولوں کا ایک ایک دانہ، کھلا ہوا دانہ، یہ چاول کا نا بپا نہیں بنے، یہ چاول بہت اچھے بنے ہیں، ایک ایک بریانی کا دانہ تھا اور مزے کی بریانی تھی۔ میرا بیٹا جو ہے نا وہ شوق سے بریانی کھاتا ہے، وہ تو روزانہ کہتا ہے بس بریانی ہو، روزانہ ہمارے گھر نا تقریباً روزانہ ہی چاول پکتے ہیں، روزانہ ہی پکتے ہیں،
کبھی نہیں ہوتا کہ نہ پکے ہوں، روزانہ ہمارے گھر چاول ہوتے ہیں، مگر میرا دل نہیں کرتا چاول کھانے کو۔ میں کہتی ہوں روٹی بھی ہو، کوئی کڑھائی ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی دال، کوئی سبزی، کوئی کچھ نہ کچھ تو چیز چینج ہونی چاہیے۔ وہ کہتا نہیں بریانی ہونی چاہیے۔ اس کو میں جب کہتی ہوں میں کابلی پلاؤ بنا کے کھانا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ماما، وہ کھاتا ہی نہیں ہے، نہ بیف کھاتا ہے نہ مٹن کھاتا ہے، صرف چکن کھاتا ہے۔ ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے، جب میرا دل کرتا ہے یا بیف ہو یا مٹن ہو تو وہ بندہ وہ بھی کھائے، مٹن کا یا بیف کا پلاؤ جو ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، وہ بھی کھائے، مگر میرا بیٹا جو ہے نا وہ نہیں کھاتا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جی میں بریانی کھا رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کیسے بنی ہے، اور بہت اچھی بنی تھی، بڑے مزے کی بنی تھی، اور میں نے کھائی، پیٹ بھر کے کھائی، مجھے اچھی لگی تھی، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اصل میں ہم صبح کا جو ناشتہ ہے نا، وہ جو بھی ہم نے بنانا، 12 بجے تو ہم اٹھتے ہیں، 12 بجے گیس آتی ہے ہماری، تو پھر ہم نے جو بھی بنانا ہوتا ہے نا تو اسی ٹائم ہی بناتے ہیں، تو پھر ہم کھانا بنا لیتے ہیں، ہم سیدھا ناشتہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں ناشتہ، کیونکہ وہ دل ہی نہیں کرتا صبح صبح کھانا کھانے کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے، تو میں تو ناشتہ کرتی نہیں ہوں۔ پھر میں نے یہ بریانی بن گئی تھی تو پھر میں نے یہی کھائی تھی، اور اچھی بنی تھی، بہت اچھی بنی تھی۔ تو کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جب میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کرنا۔ تو یہ اب میں کوشش کروں گی کہ میرا بلاگ بنایا کروں، اور روزانہ کا روزانہ۔ اور جی یہ میں نے کپڑے درزی سے سلوائے تھے، تو ابھی سٹچ ہو کے آئے تھے، تو میں دیکھ رہی تھی، تو یہ جو میرے ہیلپر ہے وہ میرا بلاگ بنانا شروع کر دیا اس نے۔ تو یہ دیکھے جی میں نے 2 جوڑے سلوائے تھے، ہمارے گھر میلاد ہے، تو میں نے کہا چلے میں نیا سوٹ سلوا لیتی ہوں میلاد پہ پہننے کے لیے۔ تو یہ 2 سوٹ ابھی درزی نے سلائی کر کے بھیجے تھے، تو میں دیکھ رہی ہوں، تو وہ میرا بلاگ بنانا شروع کر دیا، اور اچھے سلے ہے، اچھے سلائی کرتا ہے درزی۔ یہ میں نے چینج کیا تھا، ایک میرا درزی ہے وہ بہت زیادہ اچھے کپڑے سلائی کرتا ہے، یہ میں نے کہا گھر میں ہی پہننے ہیں، چل اسی سے ہی سلا لیتی ہوں، تو اسی سے ہی میں نے سلا لیے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے، تو یہ جی میں ادھر سیویاں بنانے لگی ہوں، سیویاں بنانے لگی تھی، میرا دل کر رہا تھا میں سیویاں کھاؤں، تو گھی ختم ہوا تھا، میں نے اس کو کہا کہ یہ گھی لاؤ، 2 پیکٹ اس کے اندر ڈال دیں، یہ جو بالٹی ہے اس کے اندر ڈال دو۔ پھر اس نے نا بالٹی کے اندر ایڈ کر دیا، اور میں نے سیویاں بنائی، میٹھی والی سیویاں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میٹھی سیویاں بنا کے کھاؤں، مگر میں شوگر کی تو مریض ہوں، کھانی تو مجھے نہیں چاہیے، مجھے سب منع کرتے ہیں کہ تم میٹھا نہ کھایا کرو، تمہارے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تجھے احساس نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے جن کو شوگر نہیں ہے وہ ان کی بھی تو آ ہی جاتی ہے، شوگر والے کی ضروری تو نہیں کہ ہماری موت آنی ہے شوگر میں، جس کی آنی ہے اس کی شوگر کے بغیر بھی آ جانی ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو اللہ نے دن مقرر کر دیا ہمارا جانے کا، اس دن ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، میں اس پہ نہیں کرتی، مگر میں کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں نہ میٹھا کھاؤں، بس یہ کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ میں کھاؤں، بناؤں، کوئی چیز بنا کے میٹھی سی کھا لوں۔ تو میں آج جو ہے نا وہ میں سیویاں بنانے لگی تھی، سادی سی سیویاں جو بھون کے پہلے ہماری مائیں پکاتی تھی، ایسی والی سیویاں میری امی پکاتی ہوتی تھی، سیویاں کو بھون کے اور ایسی سیویاں بنا دینی۔ اب ہمارے بچے جو ہے وہ کہتے ہیں دودھ والی سیویاں ہونی چاہیے، دودھ والی، تو میں اپنے بیٹے کے لیے دودھ والی سیویاں بنواتی ہوں۔ تو یہ میرا بلاگ جو ہے نا 1 دن کا نہیں ہے، یہ 2 دن کا اکٹھا میری بیٹی نے کر کے تو اس نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر، یہ میرا 2 دن کا بلاگ ہے، 1 دن کا بلاگ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو وہ ایڈ کر دی ہے وہ، تو اس نے اب یہ بلاگ جو ہے نا کہہ رہی ہے ماما میں نے میں نے کہا دو دن کا تھا، کہہ رہی ماما میں نے 1 دن میں وہ ایک ہی بلاگ بنا دیا سارا اکٹھا کر کے نا، ایک ہی دن آپ میں نے ایڈ کر دیا بس۔
अब दोबारा बनाना फिर वो करूँगी। मैंने सारा व्लॉग इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छा किया आपने ऐसे कर दिया तो। और मैंने सेवियाँ बनाई, अच्छी बनी थी सेवियाँ ऐसे ना, मेरी अम्मी बनाती थी ऐसे सेवियाँ, तो मैंने कहा चले आज मैं भी बनाती हूँ वैसे। और मेरा दिल कर रहा, मैंने खाई सिर्फ 2-3 चमची मैंने ली हैं, इतनी ज़्यादा तो मैंने ली नहीं है। वो काया मैंने रख दी थी, वो सारे सब ने खाई हैं। मैंने 2-3 चमचियाँ ली हैं इस सेवियों में, मैंने ज़्यादा सेवियाँ नहीं खाई। सेवियाँ अच्छी बनी थी। मैंने शक्कर डाली थी, शक्कर डाल के ना सेवियाँ बना। शक्कर वाली चीज़ मैं खा लेती हूँ, चीनी वाली नहीं खाती ना। तो इधर जी हम आलू बैंगन बनाने लगे थे, तो ये भी साथ मैंने कहा दिखा देते हैं। हम आलू बैंगन आज बना रहे थे। तो सेवियाँ मेरी तैयार हो गई हैं, ये देखो बिल्कुल तैयार रेडी। ये ऐसी सेवियाँ पहले हमारी माँएं पकाती थी और हमें खिलाती होती थी, हम खाते थे जब छोटे छोटे थे। या उबली हुई सेवियाँ होती थी, उसके ऊपर शक्कर और देसी घी डाल के ना वो खिलानी होती थी उन्होंने। तो ये मुझे वैसे ये पसंद है। मैं देसी घी वाली सेवियाँ जो है ना वो नहीं खाती, वो मुझे पसंद ही नहीं है। ना मैं देसी घी खाती हूँ, ना मुझे देसी घी वाली बिरयानी पसंद है, सेवियाँ पसंद है। मैं ऐसी सेवियाँ खाती हूँ। तो ये अच्छी मुझे लगी हैं, मैंने बनाई है और शक्कर वाली बनाई है, मैंने शक्कर डाली है इसके अंदर। तो ये इधर जी हम बना रहे थे आलू बैंगन। तो ये आलू बैंगन का मसाला बन रहा था और इसमें आलू बैंगन डाल दिए थे। आलू बैंगन बन गए और फिर हमने ये कर, मेरी बेटी को आलू बैंगन पसंद है, बेटे को नहीं पसंद, फिर वो बाज़ार से मंगवा के खाता है, हम यही खा लेते हैं। बेटी ने खाए थे, बेटे ने नहीं खाए। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे की पसंद की चीज़ बनाऊं, वो बनाऊं ही ना, जो वो खाए ना, मुझे मसला बन जाता है, फिर उसके लिए बाज़ार से चीज़ मंगवानी पड़ती है। मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरा बच्चा नहीं खाता वो ना बनाऊं। तो ये मेरी बेटी को बैंगन पसंद थे और मेरी बाजी आई थी, तो वो कह रही थी कि हमें ना आलू बैंगन बना दो। ये बाजी मेरी लेके आई थी कि हमें पका दो, हमारी आज मेड नहीं है। तो मैं अपनी बाजी के लिए पका रही थी ये वाले। तो इसमें से थोड़ा सा सालन मैंने अपनी बेटी के लिए भी रख दिया, उसने भी खा लिया। तो बेटे के लिए नहीं, बेटे के लिए अलहदा मैंने कढ़ाई बनाई थी, तो वो दी थी बेटे को। बेटे ने तो ये खाया ही नहीं है, बेटा कहता मैंने नहीं ये खाना है, बेटी ने खा लिए। तो ये भी अच्छे बने थे। बैंगन को छील के, ये उन्होंने कहा था छील के बैंगन बनाने हैं, हमने छील के बैंगन बनाए हैं दम के अंदर। ये भी दम के अंदर बने थे और अच्छे बने थे, इसके अंदर कोई पानी कोई कुछ ऐड नहीं हुआ। ये हल्की आंच में दम में हमने बना लिए थे। और ये मैं सेवियाँ खा रही हूँ और सेवियाँ मुझे अच्छी लगी थी और मैंने खा ली हैं। तो सेवियाँ जो हैं ये पहले लोग खाते थे, अब तो मेरा ख्याल पता नहीं कोई खाता है या नहीं खाता, इसका मुझे नहीं पता। तो ये जी फल जो है ना, ये फ्रिज में पड़ा रहता है, हम खाते तो है नहीं है फल। तो ये आया हुआ था, सेब आए हुए थे और मीठे आए हुए थे। तो मेरी बेटी कहती रहती है कि मम्मा आप खाया करो, क्यों नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो लेके आओ मीठे। मेरा बेटा जो है ना वो शौक़ से खाता है मीठे और सेब, मैं उसके लिए ला के रखती हूँ। वो वैसे ही सेब पकड़ता है और खाना शुरू हो जाता है, तो मैं उसके ला के उसके लिए रखती हूँ। वैसे भी अगर मैं सेब खा लूँ ना, तो वैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अंदर कोई ताकत आ गई है, मेरे ना ये पाँव को कड़ाल से पड़ जाते हैं, वो सही हो जाते हैं। तो ये देखो जी हमारा ये आलू बैंगन भी तैयार हो गए हैं। तो ये भी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये